ایک مدت سے میں اس چیز کو سوچ رہا تھا کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو کل میں نے یا پرسوں میں نے جو دیکھا ہے، جو خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، جو کہ خان صاحب کے گھر میں گھسے ہیں وہاں جو کیا ہے، پھر خان صاحب کے ساتھ جو پولیس نے بدماشی کی ہے، اور اس سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں پولیس کے بارے میں کھل کے بات کروں۔ پہلے تو میں کو تھوڑی بہت جو ان کی عزت کرتا تھا، جو چند پولیس والے جو میرے بھی دوست یار ہیں، بھائی بھی ہیں اس میں، ان کی میں ابھی بھی عزت کرتا ہوں۔ کچھ جو ہیں کہ وہ پولیس لائن میں جاتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے نا ٹریننگ سینٹروں میں یہ ادھر ادھر ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں رشوت چلتی ہے، ہم یہ کام ہم نہیں کرتے۔ تو بھائیوں کی طرح ان سے تعلقات ہیں، اور ماشاءاللہ وہ اچھے لوگ ہیں، لیکن میجورٹی 80% پولیس جو ہے نا، ان کے بارے میں میرا جو سپیک آؤٹ ہے، جو میں کہنے والا ہوں، یہ ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ اگر وہ پولیس والے ہیں یا پولیس والے فیملی والے ہیں تو وہ ذرا یہ سوچ لیں کہ میں کہنے کیا جا رہا ہوں۔ ان کو اگر کچھ اچھا لگے یا نہ لگے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں سچ بتاؤں گا۔ آج سے میں جب 1976 جب میں نا اسلام آباد میں کام کر رہا تھا ایک ریسٹورنٹ کے اندر، وہ ایک ریسٹورنٹ تھا جو کہ اس وقت پاکستان کی جو خصوصاً جو امیر طبقہ یا پھر سیاسی پارٹیاں یا پھر جو امبیسیاں تھیں خاص کر، ان کو کیٹرنگ بھی کرتا تھا، اور وہاں پہ بھی لوگ آتے تھے، اور زیادہ تر کیٹرنگ ہی ہوتی تھی، کیونکہ ان کے پاس تھیں 150-200 سیٹیں، لیکن وہ کم پڑ جاتی تھیں۔ تو اس میں مجھے موقع ملا کہ میں بھٹو صاحب کو بھی ملا، وہیں سے میں نے جب وہ اسلام آباد ہوٹل میں نے کام کیا، تو مجھے یہ بھی موقع ملا کہ میں نے وہ جو ڈکٹیٹر ضیاء الحق تھا اس کو بھی قریب سے دیکھا، اس کی وہ ایک طرف والی اس طرح کی جو وہ ہم کر کے وہ اسمائل دیتا تھا، وہ بھی میں نے اس کو دیکھا۔ تو وہاں پہ مجھے کچھ رشتے مطلب جب میں عبدالحفیظ پیرزادہ کی کوٹھی پہ گیا تھا، وہاں بھٹو صاحب آئے ہوئے تھے، وہاں کیٹرنگ تھی، تو وہ ایک پولیس والا جی، وہ مفت میں میرا نا پتہ نہیں وہ CID کا تھا کس کا، وہ دوست بن گیا، اور کبھی کبھی وہ آئے ہمارے وہاں ریسٹورنٹ پہ، تو کہے کہ گولڈف کی ڈبی لا دو، یہ کرو۔ میں نے کہا ہم غریب آدمی ہیں، ہم تمہیں کہاں سے لا کے دیں؟ اور وہ نہایت ہی بغیرت قسم کے جو پولیس والے مطلب ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی گھٹیا سی پولیس والا تھا۔ عموماً جو پولیس میں جو ریٹائر میاں والی کے لوگ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ وہ لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو فوج سے ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ عموماً پولیس میں جوائن کر لیتے ہیں، اور زیادہ تر سرگودا کے لوگ پولیس میں ہوتے ہیں۔ سرگودا ہو گیا، گجرات ہو گیا، میاں والی ہو گئی، یہاں کے لوگ زیادہ پولیس میں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو برا لگے یا اچھا لگے، یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں، میں کہوں گا کہ اسی دور میں نا، جب میں نے وہ میرے جو کولیگ تھے، جو ان کو میں بتایا، میں نے کہا یار یہ پولیس والا تو وہاں سے وہ پیرزادہ کی کوٹھی سے میرے سے ہیلو آئی کیا، ابھی یہاں آتا ہے، کبھی سگریٹ کی ڈبی، کبھی کچھ چائے پلا دو، کبھی وہ کھانا کھلا دو۔ تو کہتے ہیں کہ یار یہ پولیس والے جو ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ایک بندہ تھا، وہ بہت عرصے سے وہ کدھر فوج میں تھا، وہ واپس نہیں آیا، تو اس کی بیوی کو پیچھے ناجائز اولاد ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا تھا، اس کو پتہ چلا، تو اس کو کسی نے کہا، کہتا ہے یار تو یہاں نہیں تھا، تو تیرا بیٹا پیدا ہو گیا، تو کہتا ہے کیا کریں یار، بڑا ہوگا پولیس میں بھرتی کرا دیں۔ مطلب یہ پولیس والوں کی اوقات ہے، یعنی یہ حرام کا بچہ جو ہے اس کو پولیس میں بھرتی کرا دیں گے، کیونکہ پولیس والے وہ حرام کے کام کرتے ہیں۔ جو انہوں نے کل کیا،
جو ان کا CM پنجاب تھا وہ بھی اسی کا ہی ہے، وہ اسی طرح وہ بھی ناجائز اولاد لگتا ہے مجھے کسی کی. اور ان کا جو وہ حامد میر کا وہ بھائی، وہ حامد میر کا بھائی جو ہے وہ ان کی تو شکل ہی نہیں ملتی. وہ ڈیفینیٹلی اگر ایک ماں کے بیٹے ہیں تو ان کا باپ دو الگ الگ ہیں، ان کی شکل نہیں ملتی، وہ لازمی حرام کا ہے. حامد میر جو ہے اس کی بھی میں دیکھتا رہا لائیو کوریج جو کر رہا تھا، اور میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھے جس پہ وہ کہتے وہ دیکھو بم پھٹا، وہ بھی تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی پی، وہ بم مارا، وہ پیچھے سے وہ جب وہ دمان پارک میں وہ بدماشی کر رہے تھے وہاں تو لوگ ہی نہیں تھے، 5-6 بندے تھے، ان کو انہوں نے اتنا مارا ڈنڈوں سے ہیں، ان پہ جو تشدد کیا. تو یہ آرام خوری کر سکتے ہیں اور آرام کے پیدا ہوئے کر سکتے ہیں نا، کوئی انسان تو نہیں کر سکتا. یہ انسان کا کام نہیں ہوتا، یہ جو ہے نا یہ حرامی کرتے ہیں یہ کام. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس شخص کو جنت میں کبھی بھی 1000 سال کے بعد بھی داخل نہیں ہونے دوں گا کہ جس کے دل میں رحم نہیں ہے. رحم ایک انسان کے لیے نہیں، جانور کے لیے، کسی پرندے کے لیے، سانپ کے لیے، چوہے کے لیے، کسی جانور کے لیے جس کے دل میں رحم نہیں ہے نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. مت سوچو کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں ہم نے وہ حرام کھا لیا، ہم نے وہ ظلم کر لیا، ہم سرخرو ہو جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کے دل میں رحم نہیں ہے نا، رحم، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بے شک قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھو، اگر نہ ملے تو میں نے کیا ہوا ہے، اور حدیث جو ہیں ان کو پڑھو، حدیث کی اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کو ذرا مطالعہ کرو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. اور دوسرا، یہ جو انہوں نے جو کام کیا ہے، ایک ایسے آدمی کے گھر میں انہوں نے داخل ہو کے وہاں انہوں نے شراب پیے، شراب ساتھ لے کے آئے ہیں، جو کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگا کے وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے وہ تم لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے. اور وہ صرف اکٹھا نہیں کر رہا، وہ خود اس کو فالو کرتا ہے. اس کے گھر کی دیکھو سادگی، اس کی گھر کی سادگی دیکھی، وہاں سے تمہیں کیا ملا؟ میں سن رہا تھا پولیس والے کہتے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. میں ساری رات نہیں سویا، میں نے وہ ویڈیو سارے دیکھے، میں نے پورا مطالعہ کیا، پورا وہ میں نے چیک کیا کہ پولیس والے جو تھے وہ خود پلانٹ کر رہے تھے، وہیں سے نکال دے، یہ پکڑ لیا، یہ ہم نے اٹھا لیا، یہ نکال لیا. اور وہ جو حرامزادہ، اس کو سناد اللہ کہنا چاہیے، وہ سناد اللہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جی IG صاحب جو ہے نا وہ بتائیں گے کہ ہم نے وہاں سے کیا کیا پکڑا. تیری ماں دا دلیا پکڑیا فلانا، تو بغیرتا، تو کتے دیا پترا، پوری پولیس تو بغیرت اپنے جے تیرے جے حرامی، وہ پورے تیرے لا کے تے انہوں نے بھی تو مینج نہیں کر سکیا. ایک خان نو پھڑنا، ایک پٹھانا نے تیری اتنے تھلے وجا کے رکھ دیتی ہے. تو کدے تیرے چے شرم ہوئے تے ڈب مر بغیرتا. ایک وہ تیری وہ دلی جڑی وہ ڈڈو چارجر ہے، وہ پھر TV چینل بند کر دی کہ جی یہ نہ دکھاؤ، شرم کرو، ڈوب مرو بغیر. تو اچھا، پولیس جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، وہ پہلے دنیا کا جو پہلا پولیس مین تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بذات خود تھے. یہ پولیس جو ہے وہاں سے انہوں نے شروع کی. وہ جو لوگ رات کو سوتے تھے تو وہ گلیوں میں گھومتے تھے کہ یار کوئی مدینے میں کوئی بھوکا نہ سو جائے، کوئی پیاسا نہ سو جائے، کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا. وہ گلیوں میں گھومتے تھے. ان کی یہ وہ پولیس والے تھے جنہوں نے یہ کام کیے کہ وہ کسی کے اوپر کوئی بھوکا نہ سویا ہو، کہ کسی کے پر ظلم نہ ہو رہا ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو وہ گلیوں میں پھر کے تو وہ دیکھتے تھے کہ کون کس حال میں. تو وہ پہلے پولیس مین جو تھے وہ حضرت عمر فاروق تھے، جس کے بارے میں انگریز نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں ایک عمر فاروق اور ہوتا
تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا، لیکن ہم کدھر وہ اسلام تو ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں نا۔ لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں ان شیروں کو، جو کہ میں بھی ہوتا نا، خدا کی قسم میں خان صاحب کی حفاظت کے لیے میں خود آگے جاتا، لیکن افسوس کہ ہم وہاں نہیں ہیں، اور افسوس کہ ہم اس گندے نظام میں نہیں ہیں یار۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس گندے نظام میں نہیں ہیں، اور ہمت ہے اس انسان کی جو اس گندے نظام سے لڑ رہا ہے، اور اس کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں، خان صاحب کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں۔ میں نے خان صاحب کو بذات خود تو دیکھا نہیں ہے، وہ جب کرکٹ کھیلتے تھے تو میں کرکٹ کا بھی اتنا شوقین نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد میں نے پاکستان چھوڑ دیا، پاکستان سے چلا گیا، تو مجھے تو یہ چیزیں دیکھنے کے موقع بھی نہیں ملا۔ لیکن ان کی جو بائیوگرافی ہے، ان کے جو پرانے انٹرویو آتے ہیں سامنے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کی عظمت کو سلام، جو کہ اپنی زبان سے ایک انچ نہیں ادھر ادھر ہوا۔ اور یہ جو فضول قسم کے جو یہ دلے لوگ ہیں، دلے قسم کے جو یہ چور عوام کا پیسہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوام پھر بھی ان کے پیچھے واو 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 کر رہی ہے، اتنی بے غیرتی۔ میں یہاں کوئی نون لیکیوں کو دیکھتا ہوں تو میں تو ان سے ہاتھ نہیں ملاتا، وہ کہتا ہوں یار تم سے بدبو آتی ہے، جیسے مردار کتے سے بو آتی ہے، سائڈ میں ہو جاؤ۔ تو یہ پولیس جو ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، کہیں کوئی جرم ہو رہا ہو اس کو روکیں، اور یعنی ان کو تنخواہ اسی چیز کی دی جاتی ہے۔ اگر یہ وہ کام نہیں کرتے تو یہ مطلب ہے حرام کھاتے ہیں، حرام تو یہ کھاتے ہی ہیں۔ پولیس والا کون سا جو ہے وہ حرام سے بچتا ہے؟ کوئی ہیں جو 8-10% جو وہ لائن میں نہیں آتے، وہ اس کام پہ نہیں آتے، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں اور کسی کاموں میں لگائی ہوتی ہیں، وہ سامنے نہیں آتے۔ تو جو یہ تو آرام تو کھاتے ہیں، ان کی صحت دیکھو، ان کے پیٹ دیکھو، اور کسی کو غریب کو پکڑتے ہیں اس کو دیکھو، ان کی صحت دیکھو۔ تو اب پولیس جو ہے، پولیس پاکستان کے اندر کوئی پولیس نہیں ہے، وہ ان کی کوئی عزت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بالکل بے غیرت ہوتے ہیں، بے حیا ہوتے ہیں۔ میں کویت میں تھا، تو میں وہاں سے واپس آیا تو میری رشتہ دار تھے، ان سے میری کوئی لڑائی ہو گئی وہ زمین کی، کیونکہ وہ زمین لی تھی ہم نے، وہ کاغذ انہوں نے رکھ لی، ہمیں نہیں دے رہے تھے، کیونکہ میں نہیں تھا، میری والدہ تھی، اس کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم دے دیں گے، دے دیں گے۔ جب میں آیا تو میں نے کہا کہ بیٹا آ گیا اب کاغذ دے دو، کہتے نہیں وہ تو تمہارے نام پہ ہی نہیں ہے ایک رجسٹری کی ہے ہم نے، اس پہ پیسے لگتے ہیں، تو پیسے تو ہم سے لے لیے تھے۔ تو میں وہاں لینے گیا تو انہوں نے وہ بھی پولیس میں تھے، وہ بندہ پولیس میں تھا، وہ شریف آدمی، وہ میں اس کو برا کیوں کہوں، تو وہ آئی جی کی گاڑی چلاتا تھا۔ تو اس کے جو آگے جو اس کی وائف تھی وہ میری کزن تھی، میری پھوپھی کی بیٹی، اس نے جی وہاں میرے پہ واویلا لگا دیا، چھری لے کے آ گئی مجھے مارنے کے لیے، کیا کہ اس نے ڈرامے کیے، اور اپنی بیٹی کے کپڑے پھاڑ کے تھانے میں چلی گئی تھی، یہ آ گیا تھا میری بیٹی کو اٹھانے کا۔ اچھا، اب وہ ایک چودھری یعقوب نام کا ایس ایچ او تھا، اس نے جب وہ مجھے وہ گئے لے کے پکڑنے کے لیے، تو جو بندہ ساتھ میں تھا اس کو بھی میں نے، اچھا وہ جو اس کو چھوڑے، اب میں آپ کو پولیس کا قصہ سناتا ہوں۔ تو میں جب تھانے میں آیا، اس نے مجھے دیکھا تو کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیا؟ میں نے کہا میں نے تو یہ نہیں کیا، میں تو اپنی زمین کے کاغذ لینے گیا تھا ان سے۔ کیوں زمین؟ میں نے کہا بھائی وہ میں وہاں تھا، میری والدہ نے لی ہے، پیسے میں نے بھیجے ہیں، انہوں نے کاغذ اپنے نام پہ کرا لیے۔ تو وہ میری بات کو سمجھ گیا، تو میں نے کہا وہ کہتا ہے لڑکی کو اٹھایا؟ میں نے کہا وہ میری بانجی لگتی ہے، وہ جو اس کی ماں ہے میری پھوپھی کی بیٹی ہے۔ تو میں تو بڑا بے غیرت ہوں گا جو میں اس کی لڑکی کو میں نے دیکھا ہی نہیں، میں جانتا بھی نہیں کہ اندر لڑکی ہے، تو میں اس کو اٹھانے کدھر گیا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک شریف آدمی تھا، چودھری یعقوب، اس کو اللہ جنت نصیب کرے، وہ چلا ہو گیا، اس وقت بھی بوڑھا تھا۔ اس کا بیٹا
ادریس جو تھا وہ میرا دوست بنا ہوا تھا بعد میں. تو یہ ہوتا ہے جی کہ پولیس والے بھی سارے خراب نہیں ہوتے، بیچ میں اچھے بھی ہوتے ہیں. اچھا لیکن پھر بھی وہ اتنا اچھا بھی تھا مجھ سے، تو مجھ سے 1200 روپیہ لے کے تب جا کے میرا کیس خارج کیا. 1200 روپیہ لے کے پھر اس کے جو مجھے انہوں نے وہ لاک اپ میں نہیں کیا، ایک کمرے میں بٹھا دیا. تو اس کا جو ایک حوالدار تھا وہ مجھے کتاب، وہ پولیس کی کتاب لے کے کہتا ہے یہ ہوتا ہے رول، یہ ہوتے ہیں لا، یہ ہوتا ہے. اس نے مجھے بہت سارے لا بتا دیے 2-3 گھنٹے میں وہ کتاب کھول کے مجھے بتاتا رہا. میں نے کہا یار ابھی تو میں یہ لا نہیں سیکھنے آیا، میں اپنا پرابلم سولو کرنے آیا ہوں. تم لوگ مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے. جب میں نے تمہیں بتا بھی دیا سارا کچھ، تو کہتا ہے وہ چودھری صاحب ابھی آنے والے ہیں، تو بس ابھی آئیں گے. تو رات کو 12 بجے میں وہاں سے 1200 روپیہ دے کے نکلا. یعنی میں پولیس کی بات کر رہا ہوں. یہ بے شک تھوڑے سے حلالی بھی ہوں، لیکن یہ حرامی ضرور ہوتے ہیں. انہوں نے اس دور میں 1200 روپیہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی. اس وقت لوگوں کی تنخواہیں ہوتی تھی 400-500 روپیہ. تو میں 1981 کی بات کر رہا ہوں، 82 کی. تو اب اندازہ لگائیں آپ. بعد میں بھی میں نے وہاں پاکستان میں پولیس انکاؤنٹر بہت ہوئے. میں نے وہ بہت لمبی سٹوری ہو جائے گی. تو ایک میں وہ اچھے پولیس آفیسر کی بھی آپ کو بات بتا رہا تھا. یعنی اس وقت جو ہے نا، اس وقت میڈیا دور میں CCTV لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے پاس کیمرہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ پھر بھی حرام توپی کر رہے تھے. انہوں نے خان صاحب کا گھر کیسے تباہ کیا. وہاں پہ وہ شراب اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، وہیں سے اس کو ایک لے کے جا رہا ہے، دوسرا برآمد کر رہا ہے جا کے. اور ایک ایکس پرائم منسٹر رہا پاکستان کا، ایکس پرائم منسٹر. دنیا میں کسی جگہ میں بھی کوئی بندہ اگر وہ وزیر رہ جائے یا کوئی، اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. اس کو اس طرح ہمیلیٹ نہیں کیا جاتا جیسے پاکستان میں. یہ شریف خاندان تو جو ہے یہ جو ہے نا، ان کے تو قصے میں آج سے 1980 سے سن رہا ہوں. فلانے بندے کو انہوں نے زمینوں کے لیے فورس انکاؤنٹر کر کے مروایا، اس سے اس کی زمینیں قبضے کی. یہ حرامی میں ان کو یہ گنجے جب سیاست میں نہیں آئے تھے، میں تب سے ان کو جانتا ہوں. جب یہ نواز شریف کو پہلی دفعہ نا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا اس نے، وہ ضیاء نے جب بنایا تھا، تو یہ ایک عام سا آدمی تھا. اور میرے اس فیس بک پیج میں وہ ایک بندہ ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس کے ساتھ تصویر میں کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میں اس کو کہتا ہے میں وہ صوفہ نہیں پھینکوں گا جس پہ نواز شریف میرے گھر میں آ کے بیٹھا تھا. میں نے کہا اچھا بھئی آپ صوفے کو قابو کر کے رکھو. تو اس کے ساتھ بھی میرے بڑے اچھے دن گزرے. وہ سن رہا ہوگا، اس کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو اچھا، تو یہ نواز شریف جو ہے یہ آستے لوٹ مار کرتے ہوئے کہاں تک پہنچ گیا. یعنی کہ یہ پولیس والا ہی ہے، یہ بھی حرامی ہے. دیکھو دونوں بھائیوں کی شکل نہیں ملتی، نواز شریف کی اور شہباز شریف کی شکل نہیں ملتی، ہائٹ نہیں ملتی، ان کی کوئی وہ عادت نہیں ملتی. وہ ہاں کرتا رہتا ہے، اور یہ مطلب ہے یہ اس طرح کے، یہ ان کی دونوں کی نا شکل نہیں ملتی. شہباز شریف جو ہے وہ جب نواز شریف کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو ایسے لگتا ہے کوئی مراسی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، پنگی چرسی. بعد میں انہوں نے نا وہ جو ایک بال ہوتا ہے نا، اس کو نا کہیں سے بغل سے اکھاڑو اور پھر یہاں لگاؤ. پھر وہ اپنے بال ہوتے ہیں ان کو اکھاڑ کے نا وہ لگانے پڑتے ہیں، پتہ نہیں چانٹوں سے اکھاڑ کے لگاتے ہیں کہاں سے، تو وہ مجھے پتہ ہے. تو اس کا ایک بال کا نا وہ پیمنٹ ہوتی ہے، ایک بال کا $100 ہوتا ہے. تو انہوں نے ہزاروں لاکھوں بال جو ہیں وہ ادھر سے اکھاڑ کے ادھر لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پہ. دیکھا نہیں کبھی وہ نہ وہ بڑھتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں، نہ ان کو کٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ چانٹوں کے بال ہیں انہوں نے اپنے سر پہ لگائے ہوئے ہیں.
حرامزادے یہ، ان کو بہت شوق ہے، وگ لگا لو، وگ لگا لو، تمہیں بہت شوق ہے تو یہ ہیں جی شریف خاندان جو ہے، انہوں نے پولیس کی حرام توپی کو اپنا ایک ویپن بنا لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کنٹرول ہو سکتی ہے، یہ حرامی پولیس ہے، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر کے، اس کو کنٹرول کر کے، یعنی انہوں نے غریبوں کو مروایا، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے اور پراپرٹیاں بنائیں، یہ دجال ڈالر بنایا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے نا جائیدادیں خریدیں، انہوں نے بہت کچھ کیا۔ اور وہ ان کی جو ہے وہ مریم صفدر، اس کو نواز نہیں کہنا چاہیے، شادی کے بعد عورت کا نام جو ہے نا وہ شوہر کے اوپر چلا جاتا ہے، اس کی جو پہچان ہوتی ہے نا وہ شوہر سے ہوتی ہے، باپ سے نہیں ہوتی۔ یہ کوئی عرب نہیں ہے، یہ پاکستانی ہے، تو اس کے شناختی کارڈ پہ نواز نہیں لکھا ہوگا، صفدر ہی لکھا ہوگا۔ تو وہ جو ہے وہ جاتی ہے کبھی اپنے وہ ببس کو اوپر کرنے کے لیے، کھینچنے کے لیے، کبھی وہ چہرے کو کھینچتی ہے، کبھی وہ سرجریاں کراتی ہے۔ میں نے سرجری کرانی بھائی، لوگوں کو بتا تو صحیح میں نے کیا سرجری کرانی ہے، ایسی سرجری کرانی ہے، کیا سرجری کرانی ہے بتا نا، کہ میرے وہ چھنکنے ٹیلے ہو گئے ہیں، میں نے ان کو ٹائٹ کرنا ہے، اس لیے کچھ بتا نا لوگوں کو، کیا تیرا وہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ سب فراڈیے ہیں نا، یہ ان کو دیکھتے نہیں، وہ جب وہ ابھی وہ 60 سال کی ہو گئی ہے، اس کے بچے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اور وہ ابھی بھی نا چھوکری بن کے وہاں لڑکوں میں جا کے کھڑی ہوتی ہے، کرتی رہتی ہے، ایسے ایسے اس کو ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ابھی ہاتھ لگائے، چھیڑے، میرے قریب آئے مجھے، اور پھر ایسے خوش ہوتی ہے جب وہ اس کا کوئی نام لے کے بات کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بےغیرتی، اور اس کا وہ پتہ نہیں وہ شوہر ہے یا اس کو ویسے ہی رکھا ہوا ہے قیدی بنا کے، وہی وزیر اعظم کی بیٹی تھی اس کی، نواز شریف کی، اس کو چھوڑ کے نہیں جاتا، پتہ نہیں مر جائے گا دلہ، وہ شوہر بنا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ جو پولیس کی، میں ابھی اب تھوڑا سا آپ کو اور بتا کے میں بند کرتا ہوں کیونکہ بہت لمبا ہو گیا۔ پولیس کے کام جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ پولیس راستے میں گھومیں، 2 یا 4 کی ٹولیوں میں، کہیں کوئی جرم ہو رہا ہے، وہ کہیں ان کی ضرورت پڑ گئی، وہ فوراً وہاں جائیں، وہاں ان کی مدد کریں لوگوں کی، اور چوری چکاری کو روکیں، ڈکیتیوں کو روکیں، یہ رابریوں رازنیوں کو روکیں۔ اور کیونکہ اتنی ساری پولیس کس لیے بھرتی کی ہوئی ہے کہ وہی لوگوں سے رشوت لو، سبھی رشوت لے رہے ہوتے ہیں، اور تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو کبھی پاکستان میں کسی وہ بوڑھے کو اگر انہوں نے ہاتھ لگا کے روڈ کراس کر دیا تو اتنے وہ آتے ہیں جی فیس بک، اتنا کام، بہن چودو دلیو، تمہارا تو کام ہی یہی ہے نا، تم تو بھرتی اسی لیے ہوئے ہو نا، تم یہ نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ یہ یاد رکھو، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اور یہ جو تمہارے جو کرتوت ہے نا، یہ تمہارے گلے پڑیں گے ایک دن۔ اور ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں پولیس والے، ہم باہر جاتے ہیں تو جب پولیس سول کپڑے میں ہوتی ہے یہاں پہ تو محسوس نہیں ہوتا کہ پولیس ہے، ان سے گپ شپ لگاؤ، ان سے بات کرو۔ وہ میں نے آج سے میں 8 سال رہا اس گھر میں نے گھر لیا، تو وہ گھر جو تھا وہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو اس کا مالک ہے، اس کی وہ ماں کے نام پہ تھا، تو جو بیٹا وہ پولیس میں، تو اس نے مجھ سے کانٹریکٹ وغیرہ کیا، سارا کیا، تو وہ صبح شام نا وہ گاڑی کھڑی کرتا تھا جہاں ہم رہتے اس کے سامنے، تو ہم کبھی نیچے جا رہے ہوں تو اس سے ہاتھ ملانا، ہیلو ہائی کرنی، تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یار یہ پولیس والوں، ان کی بہت ساری وہاں پہ نا بلڈنگیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، پیسے والے ہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ہم نیچے اتر رہے تھے تو ایک گاڑی آئی، سفید رنگ کی بڑی وین آئی، اس کو کالے شیشے تھے، تو اس کا جب وہ گیٹ کھولا تو اس کے اندر 2 نا وہ پولیس ڈاگ تھے، اور وہ اس کو نیچے اتر کے انہوں نے سلوٹ مارا، 2 آدمی تھے، انہوں نے تو
اس کے لیے دروازہ کھولا، اس کو بٹھایا، تو میں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، چلا گیا۔ دوسرے دن مجھے ملا، میں نے کہا تو وہ کیا تھا وہ جو کہتا میں نوکری پہ آیا تھا، میری گاڑی جو ہے نا اس کو پرابلم تھا، تو میں نے آفس میں کہا کہ مجھے یہاں سے پک اپ کر لو، ہم نے جانا تھا کہیں نہیں۔ میں نے کہا تو وہ تو سی آئی ڈی والے تھے۔ کہتا ہاں میں اسی میں کام کرتا ہوں، تو وہ آئی سی اے سی میں۔ تو میں نے کہا تمہارا رینک کیا ہے؟ کہتا میں چیف انسپیکٹر ہوں۔ میں نے کہا یار یہ بندہ اس میں وہاں 7 سال اس وقت ہو گئے تھے، میں نے کہا اس کو میں 7 سال سے جانتا ہوں، اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ میں نا پولیس میں ہوں یا میرا یہ رینک ہے۔ اور پاکستان میں کوئی ہوتا کہتا ہے میں پولیس سے خیال نال، تو یعنی پولیس میں کتنا فرق ہے۔ وہ بھی ایک پولیس آفیسر تھا۔ تو ابھی میں آپ کو جو ہے نا یہ پولیس جو ہے نا، میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہوتے کیا ہیں، یہ ہوتے ہیں حرامی۔ اور میں نے یہ کھل کے باتیں اس لیے کی ہیں کہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ پولیس والے جو ہے نا وہ جو اپنے جاب جو ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لوگوں پہ دہشت پھیلا کے، اور مجھے جو انہوں نے خان صاحب کے ساتھ کل کیا نا، اور پھر یہ جیسے بھاگے، مطلب یہ اپنی نوکری کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے، یا ان کو اپنی ریپوٹیشن کا، ان کو یہ کام ان سے مت لو کہ مشکل کام یا کوئی مار تپڑ ان کو ہو تو یہ بھاگتے ہیں۔ لیکن جب یہ لوگوں کو مارتے ہیں، اور جیسے انہوں نے وہ ضلع شاہ کو مارا، اس کی میں نے ساری ہسٹری دیکھی، وہ ایک اللہ لوک آدمی تھا، وہ ایک بزرگ آدمی تھا، اللہ اس کی سننے والا تھا۔ وہ اگر کسی کو دعا بھی دیتا نا تو اللہ اس کی دعا بھی سنتا۔ اور انہوں نے اس ایک نیک شخص کو، اللہ لوگ کو، انہوں نے اس لیے مارا کہ وہ عمران خان سے پیار کرتا ہے، اور وہ دل سے پیار کرتا تھا، وہ اپنے دل سے پیار کرتا تھا، وہ کوئی ہینکی پینکی نہیں، وہ دل سے پیار کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے کے آئے گا۔ اگر خان صاحب واپس آ گئے تو سب سے پہلے میں ان کو میں وہ سجیشن اس وقت دوں گا جب وہ پاور میں آ گئے کہ پولیس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کس طرح ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ میرے پاس سارے آئی ڈی ہیں، میں ابھی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ اور تم پولیس والوں کو یہ جنہوں نے یہ کیا ہے نا، یہ میں خان صاحب سے بہت ناراض ہوں گا اگر انہوں نے اس معصوم شخص کا بدلہ نہیں لیا ان سے، اور یہ معافی نامہ وغیرہ اگر انہوں نے لکھ کے دیا تو میں خان صاحب کی سپورٹ کرنا چھوڑ دوں گا۔ میں نے کافی سپورٹ کی ہے، اور میں نے کافی مطلب جو میں یہاں سے کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے، جو میں نیوز پھیلا سکتا تھا، جو میں ویڈیو لگا سکتا تھا، جو میں اپڈیٹ کر سکتا، میں نے کیا ہے، اور میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔